جدوجہد کرنی پڑتی جیسے آپ اور دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں. تو میں اب لوٹ کے بہت پیچھے کی طرف جا رہا ہوں. میری عمر میں پہنچ کے پرانی باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ یاد آتی اور کل کیا کھایا تھا وہ نہیں پتہ چلتا. مثلا میں راستے میں سوچتا آ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھے کہ کل کیا کھایا تھا تو این ٹی وی کے دروازے پہ پہنچ کے یاد آیا کہ آلو مٹر کھائے تھے، ورنہ نہیں پتہ چلتا. اور جب ہم تفصیل لکھتے تھے تو وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ کیا فکرہ لکھا تھا اب تک گیا. تو میرا گاؤں نہیں وہ بلکہ ایک قصبہ تھا ایک بڑا، اس کی آبادی کافی کوئی 25,000 کے قریب تھی. تو وہاں ہم رہتے تھے، لیکن وہ 25,000 کا قصبہ جنوری کے مہینے میں 10 تاریخ کے بعد 3 لاکھ کا قصبہ بن جاتا تھا. وہاں ایک میلہ لگتا تھا، اسے ہم ماگی کا میلہ کہتے تھے، جو 10, 11, 12, 13, 14, 15 اور پھر باہر ضلع سے پولیس آتی تھی، دور دور سے تماشے تھیٹر آتے تھے جو اپنی زندگی میں نے دیکھے. ان سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ مجھے ڈرامہ لکھنا آنے لگا. وہ تھیٹر اور طرح کے ہوتے تھے لیکن ان کے پس منظر میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو پرانے پارسی تھیٹروں میں تھا. تو اس میں 2 بہت بڑے سرکس آیا کرتے تھے اور میں چونکہ چھوٹا تھا، 5 سال کی عمر تھی، میرا سرکس میں زیادہ دھیان تھا، جانوروں کے ساتھ وابستگی ہوتی. تو ایک رکما بائی گرینڈ سرکس تھا. ایک رکما بائی بنگال کی عورت، وہ رنگ ماسٹر تھی اور مالک بھی تھی اپنے سرکس کی، اور اتنا بڑا جوڑا کر کے اور +4 پہن کے اور پاؤں میں چمڑے کے جوتے اور وردی اور ہاتھ میں اس کے ہینٹر ہوتا تھا. سارے جانور دبکتے تھے اس کے سامنے. کوئی ایسا رنگ ماسٹر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو شیروں کے ساتھ جا کر پٹاخہ مار کے بات نہ کرے، بلکہ رسی والی سائڈ پکڑ کے وہ جو موٹا نگا ہوتا ہے نا وہ اس کے منہ پہ مارے اور ان سے کام کرائے. تو رکما بائی کے 7 ہاتھی تھے. تو ایک ہاتھی کو 7 ٹن کا اونچا بڑا، میں بہادری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تو ہو گیا دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہ ہاتھی جھولا اور آگے کو اس نے اپنا آواز تو پھر میں ڈر گیا اور بہت دور کافی بھاگ گیا. تو میرے والد نے کہا جو وہاں میرے ساتھ تھے اور وہ اس کا ہاتھی کا ٹیمپریچر لینے آئے تھے، ان کا ہی واز اے ویٹ ڈاکٹر. اس زمانے میں 1870 کے وہ تھے ڈاکٹر، جب یہاں پر ویٹرنری کالج تھا اور میو اسکول آف میڈیسن تھا. تو وہ بڑی عزت انگریز بھی دیتا تھا کہ یہ آپ ویٹرنری ڈاکٹر. تو انہوں نے محاوت سے کہا کہ اس کی سونڈ پکڑو اور اپنی انگلیاں 2 دے کے اپنے علم کے کہیں کہ ہاں اسے ٹیمپریچر ہے اور میں تمہیں اس کی دوائی دے. تو میں سوچنے لگا ہاتھی کی دوائی کی یعنی ہاتھی کو اسپرین دینی پڑ جائے تو بالٹی میں ہی دیں گے یہ. خیر، تو جب میں ڈرا تو میرے باپ نے پوچھا کہ تم ڈرے کیوں اس سے؟ میں نے کہا میں ڈرا اس لیے ابو کہ یہ جس کیلے کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ بڑا کمزور ہے اور میرا خیال ہے زمین میں 1.5 فٹ سے زیادہ گہرا نہیں ہے. یہ اگر زور دے اور جو پچھلے پاؤں میں اس کے سنگل ڈالی ہوں تو یہ اسے اکھاڑ پھینکے. تو میرے والد نے کہا یہ ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ یہ کیلے کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، یہ اس خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ کیلا مضبوط ہے. اگر یہ اپنے خیال میں تبدیلی لائے تو پھر البتہ ڈاکٹر صاحب وہ یقیناً اس کو اکھاڑے گا. میں نے کہا ابا یہ کرتے کیسے؟ نے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو اس کیلے کے ساتھ باندھا گیا، اس نے پورا زور لگایا، پوری طاقت آزمائی کی لیکن نہیں اکھاڑ سکا. اس جدوجہد میں اس کے تقریباً 5, 6, 7 مہینے گزرے. پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ خیال ہے، یہ طاقت ہے جو مجھ سے نہیں نکلتی. تو اگر اس 7 ٹن کے ہاتھی میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں تو یقین اکھاڑ لے گا، لیکن نکل نہیں سکے. وہ تو بات جب کی تھی
اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد میں اپنی زندگی کے مشاہدات کے بعد یہ تصور میرے ذہن میں ابھرنے لگا ہے کہ ہم خیال سے کتنے بندھے ہوئے ہیں اور مائنڈ میٹر کے اوپر کتنی حکمرانی کر رہا ہے۔ اگر مائنڈ جو ہے وہ طاقتور ہو تو آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں میں سگریٹ چھوڑ نہیں سکتا۔ سگریٹ چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں، ایک خیال نے باندھا ہوا ہے آپ کو اس بات کی۔ میں اپنی ایک نواسی سے کہہ رہا تھا کہ تو نہ لڑایا کر اپنی ساس نہ، کہنے کی نہیں میں ساس کے ساتھ لڑنے سے رہ نہیں سکتی، میری نانا خیال یہ ہے کہ بس یہ بڑی کمینی عورت ہے۔ تو میں نے کہا تو خیال کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ساس کے ساتھ بندھ کے دیکھ بڑا مزہ آئے گا۔ اس نے کہا دفعہ دور میں نہیں بنتی۔ زندگی میں اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہیلن کیلر تھا۔ وہ مادرزاد اندھی تھی اور مادرزاد بہری تھی اور ظاہر ہے مادرزاد گونگی تھی، کچھ نہیں تھا اس میں، لیکن وہ بڑھتی جا رہی تھی ایک صحت مند لڑکی کی طرح، اور یہ ٹیچرز اس پہ توجہ دیں، اور بہت عجیب و غریب کیس تھا۔ اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں تعلیم حاصل کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو اس کیلے کے ساتھ نہیں باندھا، اور اب وہ نہ تو بیان کر سکتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، نہ وہ دیکھ کے بتا سکتی ہے کہ میں یہ، اب بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوئی، اور وہ طلب اتنی شدید ہوئی کہ ایک اس کی سہیلی کی خالہ تھی، اس کو اس نے پکڑ کے اس کا بازو، یہ فور آرم جسے کہتے ہیں بین، اس طرح سے دبایا کہ اس خالہ نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے کچھ کہنا چاہیے۔ پھر ان دونوں نے بڑی مدت کے بعد زور لگا کر ایک لینگویج ڈیولپ کی جو وہ اس کے بدن کو دبا کر بیان کرتی تھی اور وہ سمجھتی تھی، جس سے یہ گرگٹ تار نہیں آتی تھی ایسی، جیسے اب آپ کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں تو سگنل ہی آتا ہے۔ تو اس نے وہ کر لی بات، اور پھر اس نے کہا کہ مجھے فلاں کتاب رابنسن کروسو کی کہ یہ مجھے بتاؤ۔ اب وہ اس کو بتا رہی ہے۔ اب شپ کا لفظ آیا، شپ کا تصور کہ شپ کیا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ جہاز کیا ہوگا، آبی جہاز۔ اس کی اس نے کہا وہ سمندر میں چلتے، اس کو سمندر کا بھی کوئی تصور نہیں، لیکن اس نے کہا کہ میں جانوں گی ضرور اور چلوں گی ضرور، اور میرا خیال مجھ پر حاوی نہیں ہوگا، میں اسے ہونے نہیں دوں گی اس خیال کو آگے۔ چنانچہ خواتین و حضرات، اس لڑکی نے سارا وقت اور ساری توجہ اپنے مائنڈ کے ساتھ جدوجہد کرنے میں گزار دی، اور اس مائنڈ کو حکم دیا کہ میرے بدن پر اپنے آپ کو اپلائی کر اور مجھے وہ علم عطا کر جو علم دوسرے لوگ اپنی جسمانی ساخت پوری ہونے کی وجہ سے حاصل کرتے۔ چنانچہ اس نے کیا اور 5 کتابیں اس نے لکھی۔ وہ یہاں لاہور بھی تشریف آئی تھی پاکستان بننے کے بعد، اور ہم بڑی عقیدت کے ساتھ اسے ملنے گئے تھے، اور کھٹ کھٹ کر جواب بول نہیں سکتی تھی، لیکن بعد اس نے پکڑا دو، اور بہت سی خواتین ٹرین کرنی تھی، ٹیچرز جن کے ساتھ وہ بات کرتی۔ وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں ایک مولانا صاحب کمال کی بات لکھتی ہے کہ دیکھو میں بہت خوش ہوں کہ میرے خدا نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں، یہ ساری نعمتیں، اندھے ہونا، بہرے ہونا اور گونگے ہونا مجھے نہ ملی ہوتی تو میں دنیا کی ایک نامور عورت نہ ہوتی، بلکہ ایک معمولی سی گھر گرہستی عورت ہوتی۔ تو اللہ کی نعمت کے کیا کیا روپ ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور شاباش ہے اس بیوی کے جس نے اسے نعمت کہہ کے پکارا اور کہا کہ جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ میں اس کو مانتی ہوں اور تسلیم کرتی ہوں۔ تو جب آپ کو خیال پکڑ لیتا ہے
اور آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی میں جو اکثر کیا کرتا ہوں کہ بیٹھ کر جب وقت ملے تو ضرور غور کیا کیجئے کہ آیا مجھ کو کسی کیلے نے یا سنگل نے پکڑا ہوا ہے یا کسی خیال نے پکڑا ہوا ہے. جب یہ بات آپ کی ذہن میں آ جائے گی آپ بڑی آسانی سے اپنا مسئلہ خود حل کر لیں. اب میں آپ کو میرے ذہن میں ابھی آئی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ خیال کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے. خیال کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے. میں پاکستان بنا ہے سن 47 کی بات میں پڑھتا تھا کالج میں تو میں ایم اے کے ففتھ ایئر میں تھا. تو ففتھ ایئر میں آدمی بہت لائق ہوتا ہے, اس سے زیادہ لائق تو دنیا میں اور کوئی ہوتا ہی, ہم یہی سمجھتے. تو میرے والد کو اور میرے ماموں کو, خاص طور پہ میرے ماموں کو اس بات کی بڑی خواہش تھی کہ میں نماز پڑھا کروں. چنانچہ وہ دونوں بیچارے اپنے اپنے طریق میں کوشش کرتے تھے, لیکن میں اتنا پڑھا لکھا تھا, میں کہتا آرگومنٹ کرتا تھا کہ یہ نماز نہیں کر رہے, اللہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ, جیسے پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں. وہ کچھ کہتے نہیں. تو مجھے پکڑ کے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جو ہمارے شہر لاہور میں ایک نیلا گنبد کی مسجد کہلاتا ہے. تو وہاں وہ بیٹھے تھے اور لیکچر دے رہے تھے, اور ان کے پاس 3 پہیوں کی گاڑی تھی جو ہاتھ سے ایسے چلتی ہے, چل نہیں سکتے, اور ان کا ایک ٹانگ جو تھی ڈھکی ہوئی تھی, اس کے اوپر کو بڑی خوفناک بیماری کا حملہ تھا جیسے گمبھیر وغیرہ کہتے, اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو میرے والد نے کہا جی یہ میرا بیٹا کہنے کے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, لائق ذہین خوبصورت فتین لگتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ اسے کہنے کے نہیں, پھر کسی دن آئیں گے تو تلقین کریں گے, آج موقع نہیں ہے تلقین کرنے کا, اور تلقین زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے, یہ آتا رہے ملتا ملاتا رہے. تو مجھے ان کی شخصیت نے بڑا متاثر کیا, لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی. نوجوانوں کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے ایسے کام کرنے کا, نیکی کے یا شرافت کے یا عبادت کے. میں نہیں مانا, اپنے دوستوں کو بتایا کالج میں, انہوں نے کہا نانا خبردار اس میں نہ پھنس جانا, ہمیں دنیا بنانی ہے, ترقی کرنی ہے. اور ایک مولوی سے لڑکا پڑھتا تھا, وہ کہتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی, کوشش کرو دنیا کی طرف. تو جب بھی ہمارے یہ آیت پڑھتے ہیں وہ دنیا کی کوشش کی طرف ہی مائل کرتے ہیں. خیر, تو وقت گزرتا رہا اور میں کبھی کبھی ان مولوی صاحب کے پاس جا کے ملتا رہا. ان مولوی صاحب کا نام تھا مفتی محمد حسن. وہ ہمارے بہت جید عالم تھے اور انہوں نے بڑے اونچے اونچے کام کیے. آپ نے دیکھا ہوگا فیروز پور روڈ پر وہ جامعہ اشرفیہ, اس کی بنیاد انہی نے رکھی تھی اور انہی کی سپرویژن میں وہ اتنی بڑی یونیورسٹی بنی. تو ان کے جو مریدین تھے, ان کے چاہنے والے جو تھے, جس میں میرے ماموں بھی شامل تھے, وہ بار بار ان سے کہتے تھے کہ یہ ٹانگ جو ہے اس کا علاج نہیں ہو سکے گا, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اسے کٹوا دیا جائے. تو وہ متعمل تھے, کسی کو دکھاتے نہیں تھے, اس کی حیثیت ایسی ہوگی, خود ہی پٹی جو بھی ان کو جو کرتے تھے الرجی میں اور خود ہی لپیٹ کے کپڑا آ جاتے. تو ان لوگوں کو بڑی فکر تھی ان کے مریدین. انہوں نے جب بہت زور دیا تو مان گئے. انہوں نے کہا کہ اچھا ڈاکٹر لوگ کہتے کاٹنی ہے تو پھر کاٹ دیں, اس میں کیا مذاق ہے. انہوں نے کہا جی بڑا آپریشن ہے, گھٹنے سے اوپر ران سے کاٹی جائے گی کیونکہ اتنی دور پہنچ گئی. تو انہوں نے کاٹی. یہ میں لاہور کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے میو ہاسپٹل کا واقعہ. تو ہمارے اس زمانے کے بہت اعلیٰ درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے تھے, اور وہ بڑے نامی گرامی سرجن تھے. انہوں نے بھی دیکھا مفتی صاحب کو اور یہی رائے دی کہ اس کو تو کاٹنا پڑے گا. پاکستان سے ڈاکٹر جمیت سنگھ تھے یہاں لاہور میں بڑے مشہور, انہوں نے بھی پہلے رائے دی تھی تو مانا نہیں تھا.
یہ مان گئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وقت مقرر ہو گیا جیسا کہ ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں صبح کے وقت. تو ان کی سرجری میں کرنل عطا اللہ اور ڈاکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین جو سرجن تھے، یہ ان کی مدد کے لیے. تو سب بڑی محبت سے اور اتفاق کے ساتھ ان کو لے کے آئے. تو اب انستھیسسٹ بہت لائق بے ہوش کرنے والا چاہیے جو بالکل ہمہ وقت مستعد رہے کہ اس عمر کے آدمی ہیں تو ان کو کوئی خدشہ نہ ہو پائے. انستھیسسٹ کو بلایا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو گیا، ایک سرنج ٹیکا. کہنے کہ یہ کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس سے بے ہوش کرنا مقصود ہے. یہ آپ کے لاہور کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں بے ہوش کیوں کرتے آپ مجھے؟ انہوں نے کہا جی ٹانگ کاٹنی ہے، اتنی بڑی چاقو چھری سے آری سے بھی کاٹنی پڑے گی تو آپ کو تو یہ کہنے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسے کریں، آپ مجھ کو ایسے ہی چھوڑ دیں، انستھیسیا وغیرہ نہ دیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. یہ دخل انداز ہوگا میرے ذہن پر اور میں اپنا ذہن سوائے اللہ کے اور کسی کے حوالے کرنا نہیں چاہتا. تو آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا سر آپ اپنا کام کیا کریں گے؟ کہنے کہ میں اپنا کام جو بھی میرا کام. تو وہ منہ پہ کپڑا لے کے لیٹ گئے. ڈاکٹر کرنل امیر الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے نشتر سے اس کو ٹک لگا کے دیکھا کہ تو ہی واز کوائٹ، اور جسم کے اندر اس کے کوئی ایسا ریئیکشن نہیں تھا جو ایک یعنی ہوش والے انسان کے اندر کچھ پڑھ رہے تھے اور بہت پریشان تھے تینوں. ڈاکٹر آج کہتے ہیں کہ ٹانگ کٹ رہی تھی اور اتنا آپ ران کا تصور ذہن میں رکھیں نا، انسانی ران کا. اور ڈاکٹر آج کے بیچ جلدی جلدی ٹانکے لگا رہے تھے. اور کرنل عطا اللہ جو تھے وہ ڈاکٹر، وہ نفس پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اور کچھ چارہ نہیں تھا کہ کیا کیسے پتا چلے کہ ان کا بی پی کہاں چلا گیا تھا. چنانچہ جب وہ کام ختم ہو گیا اور انہوں نے پٹی باندھ دی اور حیران پریشان تین ڈاکٹر ہمارے اسی ہاسپٹل کے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ میاں ہو گیا کام؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا. کہنے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی. ہاں تو خیال جو ہے، جو شخص اپنے خیال پر حاوی ہو جائے، اور یہ بالکل واقعہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہاں کا، خیال پر حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں آ جائے اور یہ جانے کہ مائنڈ اوور میٹر کیسے ورک کرتا ہے، تو یہ ساری مشکلات جو ہم روز پیش آتی رہتی ہیں، اور ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈول لے کر اپنے کیلے سے ڈرتے رہتے جو 1 فٹ کا بھی نہیں ہوتا، تو ساری مشکلات کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتے. اسی لیے ہمارے یہاں علم کا اور غور کرنے کا، تفکر کا، فکر کرنے کا بڑا حکم آیا ہے. غور کریں. اب تفکر کرنے کے طریقے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو عبادات میں آ جاتی ہیں. تفکر کرنے کے لیے آپ کو الگ سے، جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب نماز ادا کر چکو پھر میرا ذکر کرو، تو ذکر میں داخل ہونے کا. اب دیکھیے نا ذکر سے وہ کہاں مفتی محمد حسن صاحب پہنچ گئے اور کیسے انہوں نے تقویت حاصل کر کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درج ہو کے رہ گئی اس طرح سے. تو اگر آپ اور میں اور ہم سب اس باریکی کو سمجھنے لگیں کہ مائنڈ کے اوپر میٹر کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے، تو پھر آپ ان مشکلات سے خود بخود نکلیں. آپ کو کسی بابے کی، کسی پیر کی، کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا